السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان میں اس وقت خاص طور پہ کے پی میں، آزاد جموں کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، ان علاقوں میں ایک بہت ہی صورتحال غمگیر ہے. اور جب کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی بات اور کہ گلوبل وارمنگ، تو پاکستان تواتر کے ساتھ ہر سال یہ ایکسپیرینس کر رہا ہے. اور اس مرتبہ پچھلے کم از کم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر پہلے پنڈی وغیرہ کے ایریا میں ہم نے دیکھا، اس کے بعد پنجاب کے اور ایریاز میں، اور اب پچھلے 2-3 روز سے بہت ہی کانسنٹریٹڈ کلاؤڈ برس دیکھ رہے ہیں آپ، فلیش فلڈنگ دیکھ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کے پی میں کہا جا رہا ہے کہ 300 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. گلگت بلتستان میں لوگوں نے جان کی بازی ہاری ہے، اور اے جے کے میں بھی صورتحال کافی بری ہے. کہا جا رہا ہے 2 لوگ آج مارے گئے ہیں. اور گلگت بلتستان کے حوالے سے ناظرین ہم گن رہے تھے کہ کم از کم 7-8 پل جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، ہائی ویز ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. اور کل ہم جب پروگرام میں بات کی ان کی فلیش فلڈز کی، تو ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی میڈیا کی ذمہ داری ہے، ذرائع ابلاغ کی ہے، حکومت کی ہے، کہ جب یہ اس طرح کا الرٹ وہ ہو کہ جی موسم خراب ہونے جا رہا ہے، فلیش فلڈز ہونے جا رہے ہیں، تو لوگوں کو یہ یعنی کہ باور کروائیں کہ اپنے آپ کو کیسے بچائیں، وہاں جگہوں سے چلے جائیں ایٹسیٹرا. اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ہم چاہیں گے آج ذرا اس پہ بات کر لیں کہ کیا یہ فینومینا ہے جو کہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ایک کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی تھی، گلوبل وارمنگ، لگتا تھا پتہ نہیں یہ کتنے 20-25-30 سال کے بعد کوئی ایسی چیز آئے گی، لیکن اٹ از ریئلی اپون اس. پاکستان 2022 میں یہ کہا گیا کہ اٹ واز ون آف دا موسٹ انڈینجرڈ کنٹری کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور گلوبل وارمنگ کے حوالے سے. تو یہ اٹ از ان فرنٹ آف اس ناؤ. تو کیا اس پر کریں گے، کیا کر رہی ہے حکومت، اور کیا ہوگا، اور اگر اس کو ذرا پروجیکٹ کریں آگے تو کیا معاملات ہوں گے. آپ دیکھیے تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل جیسے قیامت کا سماں ہے، جہاں جہاں لوگ who are experiencing this. اور یہ اتنا سڈن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا منٹوں میں. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے، امریکہ میں اس مرتبہ ٹیکساس وغیرہ کے علاقے میں کہا جا رہا تھا کہ 1000 سال میں اتنی اس طرح کی بارش نہیں ہوئی جیسی وہاں ہوئی، کہ منٹوں میں انچوں سے بھی زیادہ بارش ہوئی، جا کے لوگ بالکل بہہ گئے پانی میں. اور تھنگز آر ویری بیڈ اینڈ ویری ڈینجرس. اور کیا یہ انسان کے اب بس میں ہے یا نہیں؟ ناظرین، اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت فراز احمد مغل صاحب، سپوکس پرسن ہیں چیف منسٹر کے پی کے، اور ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ ہیں، انوائرمنٹ اسپیشلسٹ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. مغل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے، کیا ہم کل سن رہے تھے یہ بھی پروجیکشن تھی کہ فلیش فلڈز وغیرہ، کلاؤڈ بس اور بھی ہوں گے آنے والے دنوں میں، تو کیا پریپریشن ہو رہی ہے، کیا صورتحال ہے؟ پختونخوا میں جو اس وقت 24 گھنٹے 48 گھنٹے گزر چکے ہیں ریلیف آپریشن کو، اور ابھی تک تحال بھی جاری ہے. جو لاپتہ افراد ہیں ان کو ڈھونڈنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت جو ہمارے قریبی اضلاع ہیں ان میں ہم نے مکمل طور پر جو اسکول ہیں، کالج ہیں، سرکاری بلڈنگ ہیں، ان کو کل سے خالی کروا دیا گیا تھا. اور وہاں پر ہم نے رہائش، کھانے پینے اور جن لوگوں کو جو متاثرین ہیں وہاں پر منتقل کر رہے ہیں اور ان کو محفوظ مقامات کی جائیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح کا دوبارہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم وہ علاقے خالی کروا رہے ہیں، تاکہ جن روٹس جو ہوتے ہیں جہاں سے یہ پانی آتا ہے ان علاقوں کو مکمل طور پر خالی کروا رہے ہیں. اور اس وقت جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین خان گنڈاپور، وہ اس وقت خود بھی نگرانی کر رہے ہیں اور خود بھی متاثرین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور متاثرہ علاقوں میں جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہدایات دیتے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ اچھا، یہ ایک بھائی مجھے یہ بتائیے مغل صاحب کہ کیا لوگ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں؟ کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جی یہ گزر جائے گا، کوئی نہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ ایک یہ ہمیشہ دیکھنے میں آیا، اس وقت لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کتنا خطرہ ہے. ہم نے جس ٹائم پہلے کمپین کی تھی، یہ قدرتی آفات سے پہلے ہم نے کمپین کی، مساجد میں اعلانات کیے تھے، ہم نے سوشل میڈیا پہ پینفلیٹ کے ذریعے ضلعی انتظامیہ نے، صوبائی حکومت نے تمام کمپین کی تھی کہ آپ اپنے بندوبستی علاقوں، مطلب کہ جو علاقے ہیں ان کو، یہ جو روٹس ہیں جو آپ کے گھر ہیں، آپ صرف محفوظ علاقوں میں چل جائیں. لیکن اس ٹائم لوگوں نے نہیں کیا. اب خود اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا ہے تو اب
لوگ کوپریٹ کر رہے ہیں، اب لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، کیونکہ یہ واقعات جو ہوتے ہیں، یہ واقعات سے اصل میں ہماری قوم کہانیاں دیکھ کر سیکھتی ہے، اس سے ہم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پہلے سے ہی جب آپ کو حکومت کہتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت اور ہماری حکومتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب یہ چیز آفات کے بارے میں ہمیں اتنا یقین نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہوگا، لیکن اس سے پہلے سے ہم نے انتظامات بھی کافی کو کر رکھے تھے۔ اگر جس طرح پچھلے 2 ماہ سے جو غیر قانونی تجاوزات کے خلاف ندی نالوں اور دریائے سندھ کے ساتھ جو ہمارے جتنا بھی تجاوزات تھے ان کو ختم اگر ہم نے نہ کرایا ہوتا، ان کے خلاف گرینڈ آپریشن ہم نے نہ کیا ہوتا، تو آج اس سے بھی زیادہ نقصانات ٹھیک، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم کل سن رہے تھے کہ مالاکنڈ کا جو ایریا ہے ادھر حالات اور بھی ان میں بگاڑ آنے والا ہے، تو کیا وہ ابھی تک پروجیکشن وہی ہے؟ جی ابھی تک تو کیونکہ ہم نے تو ڈپارٹمنٹس کی ان پہ چلنا ہوتا ہے، جس طرح ہمیں ڈپارٹمنٹ بتاتے ہیں، پی ڈی ایم اے بتاتا ہے کہ ابھی تک بھی خطرات ہیں، تو ہم اس سے پہلے ان سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاریاں ہم نے دوبارہ وہ جو جن راستوں سے پانی جاتے ہیں ان کو صاف کرنے، کیونکہ کسی ایسے ندی نالوں میں دوبارہ طغیانی نہ آ جائے۔ جتنے بھی خیبر پختونخوا حکومت سے بڑھ چڑھ کر حصہ رہ رہے ہیں، اور یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین خان گنڈاپور جو ہے وہ موقع پر خود موجود ہیں، بنی باجور وہ ہر علاقے میں خود جا رہے ہیں، خود متاثرین سے مل رہے ہیں اور خود ہی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب آپ کو چیف منسٹر وہاں پہ ہو تو وہاں پہ کوئی غفلت کی گنجائش ہی نہیں بچتی، اور خیبر پختونخوا حکومت نے یہاں ہمارے جتنے بھی کیبنٹ کے ممبر ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، تمام وہاں پر موجود ہیں، اور ہم تمام پچھلے 48 گھنٹوں سے یہاں پر موجود ہیں اور ایک ایک چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہم نے مختلف جگہوں پہ ہم نے سیلز بنائے ہوئے ہیں جن کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، جن سے ابھی اس وقت تقریباً 200 لوگ لاپتہ ہیں، ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ جی یہ کون سے وہی بنیر کے علاقے میں لاپتہ ہیں یا پورے کے پی میں؟ پورے کے پی میں مختلف جگہوں پہ جو ہیں وہ۔ اچھا یہ بتائیے گا مغل صاحب کے پرائم منسٹر صاحب نے بھی رابطہ کیا ہے سی ایم صاحب سے، پنجاب کی سی ایم مریم نواز صاحبہ نے بھی رابطہ کیا ہے، نواز شریف صاحب نے بھی، تو کوئی مدد مل رہی ہے آپ لوگوں کو، سپورٹ مل رہی ہے؟ فوج تو کر ہی رہی ہے لیکن میں ان کی صوبائیوں کی بات کر رہی ہوں۔ جی افواج پاکستان نے پچھلے 48 گھنٹوں کے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کر رہی ہے، مکمل طور پر ساتھ دے رہی ہے، اور وفاقی حکومت کی بات کری جائے تو کل سے مطلب 48 گھنٹے گزر گئے ہیں، 48 گھنٹے میں این ڈی ایم اے اور وفاقی حکومت کی جانب سے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا گیا، کسی قسم کی ہمارے پاس ریلیف نہیں بھیجی گئی، کسی قسم کی ویکلز نہیں بھیجی گئی، کسی قسم کا ان کا ایک بندہ نہیں آیا۔ ان کا آج وفاقی وزیر امیر مقام آئے ہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے، چاہیے تو یہ تھا وہ اپنے ساتھ مشینری لاتے حکومت کو۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں جی۔ اچھا این ڈی ایم اے تو وہاں موجود ہے، وہ تو ایکٹیو نہیں ہے فیلڈ میں؟ مجھے کوئی دکھا دیا جائے کہ انہوں نے ایک گھی کا ٹین جو ہوتا ہے نا ڈبہ، وہ بھی لے کے آئے ہیں وفاقی حکومت۔ اچھا یہ مجھے بتائیے ویری کوئکلی، کیونکہ زینب صاحبہ بہت پیشنٹلی ہماری باتیں سن رہی ہیں، میں یہ چاہتی ہوں آپ مجھے بتائیں مغل صاحب کہ میرا تو خیال تھا کہ این ڈی ایم اے کا ہی ایک پی ڈی ایم اے حصہ ہوتا ہے، تو پی ڈی ایم اے تو ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے تو آٹومیٹکلی اس پریزنٹ جب پی ڈی ایم اے ایکٹیو ہے، ایسی بات نہیں ہے جی؟ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے صوبائی، میں سمجھ رہی ہوں جی، لیکن ان کی کوارڈینیشن ہوتی ہے۔ وہی تو میں پی ڈی ایم اے نے 24 گھنٹے آفت سے پہلے یا آنے سے پہلے 24 گھنٹے پہلے پی ڈی ایم اے کو این ڈی ایم اے کو لیٹر بھی لکھ لیا تھا، لیکن کسی قسم کی اس ٹائم۔ چلیں ہم کوشش کرتے ہیں، اوکے ویل سی کہ ہم این ڈی ایم اے سے کسی سے بات کر سکیں۔ یہ ڈاکٹر زینب صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ فلیش فلڈز اور کلاؤڈ برس وغیرہ، تو اس پر کس طرح سے آپ ذرا لوگوں کو باور کروائیں کہ یہ اس بڑی جو ہے طوفانی صورتحال جو لگتا ہے کہ اٹس بلٹ ان ٹو دا ویدر، اس سے یہ کیا اس کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے، یا آپ کہیں گی کہ ہر آنے والے سال میں حالات بدتر ہوں گے؟
جی دیکھیں، یہ کلائمیٹ چینج ہے اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے. ہاں، ہمارا خطہ جیسے کہ سائنٹسٹ کب سے وارن کر رہے ہیں موسٹ ولنریبل ہے. مختلف رپورٹس ہیں کلائمیٹ رسک انڈیکس کی، IPCC کی، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا موسٹ ولنریبل خطہ ہے کلائمیٹ چینج سے. سو ایسا کچھ نہیں ہے جو ہمیں پتا نہیں تھا. جی انہی رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بارشیں شدت اختیار کر جائیں گی، گرمی شدید پڑے گی، گلیشیئرز پگھلیں گے، اور اس کے علاوہ ڈراؤٹ اور واٹر ریسورسز ڈرائی ہوتے جائیں گے. تو یہ تو ہمیں پتا تھا، لیکن اب جب پتا ہونے کے باوجود ابھی بات کر رہے تھے کہ فیڈرل سے کوئی سپورٹ نہیں. بات دیکھیں، کلائمیٹ چینج 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی سبجیکٹ ہے، اسکیٹرڈ ہے مختلف ڈپارٹمنٹ سے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی تھی، PDM میں رسپانسبل ہوتا ہے پروونس لیول پہ. بات یہ ہے کہ پروونشل کلائمیٹ ایکشن پلانز کدھر ہیں؟ جب 18th امینڈمنٹ کے بعد پتا ہے تحصیل لیول کا کلائمیٹ ایکشن پلان کدھر ہے؟ آپ کو ہاٹ اسپاٹ ایریاز اپنے صوبے میں پتا ہے. ایک ہوٹل 2010-11 میں بنتا ہے، پھر گرتا ہے، 22 میں پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، اور ابھی بھی وہ دوبارہ بن جائے گا. یہی حالات باقی کی کنسٹرکشن کے ہیں. ابھی جو پہاڑوں سے سیلابی ریلے نیچے آ رہے ہیں، ان کی شدت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پہاڑوں پہ جنگلات چھوڑے ہی نہیں. ایک ہوٹل دریائے سوات کے اوپر بنتا ہے، 2010-11 میں سیلاب سے تباہ ہوتا ہے، 22 میں وہ پھر کھڑا ہوتا ہے، 2024-25 میں وہ پھر کھڑا ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے. تو ہم لوگ یہ انکروچمنٹس کیوں نہیں روک پاتے؟ صوبوں کے ایکشن پلانس کدھر ہیں؟ جو آپ کی ڈومیسٹک فائنانس موجود ہے، صوبوں کے پاس بجٹ ہوتا ہے، وہ بجٹ کیا کلائمیٹ ایکشن پلاننگ پہ لگتا ہے؟ نہیں لگتا. کوئی اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ تحصیل لیول پہ ایکشن پلاننگ نہیں ہے. پہاڑوں کی سلوپ سے درخت کاٹ دیے تو ظاہر سی بات ہے اوپر سے بڑے بڑے پتھر اور برف اور یہ سیلابی ریلوں کی صورت میں نیچے آئیں گے ہی آئیں گے جب آپ نے فارسٹ کور چھوڑا ہی نہیں وہاں پہ. تو ہمیں یہ کتنے دہائیوں سے پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اب یہ نریٹو ہمیں چینج کر دینا چاہیے. جی ہم تو بہت ولنریبل ہیں اور ہم بالکل، ویری گڈ، زبردست ڈاکٹر صاحب. 100% اگری ود یو. یہ بے بسی کے جو معاملات ہیں اس کو تو ہمیں دیکھنا ہے. آپ تو SDPI میں یا آپ لوگ پالیسیز دیکھ رہے ہیں سب جگہوں کی، تو مغل صاحب سے تو آپ نے کہہ دیا یہ، لیکن یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے. تو اور آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ ایک ایسا ہے جس کی ہر حکومت کے ساتھ بڑی ایک ڈائیلاگ رہتا ہے. آپ کے جو SDPI کے ڈائریکٹر ہیں وہ تو ہر حکومت کے کسی نہ کسی کمیٹی میں ہوتے ہیں. تو آپ لوگ، اور آپ کا تو تھا ہی بیسکلی، مجھے یاد ہے ڈاکٹر طارق بنوری نے بنایا تھا، تو یہ تو بنایا کلائمیٹ وغیرہ کی وجہ سے تھا. ہاؤ مچ ایفرٹ آر یو پیپل پٹنگ انٹو دس کہ فلیگ کریں گورنمنٹ کے لیے؟ جی SDPI میں اس وقت ہم لوگ جو کلائمیٹ اڈیپٹیشن پاکستان کا نیشنل اڈیپٹیشن پلان بنا ہوا ہے، اس کے تحت ہم لوگ یونائٹڈ نیشنز کی فنڈنگ ہے. ہم خیبر پختونخوا میں ضلعوں کے لیول پہ اڈیپٹیشن پلان بنانا شروع کیا ہے. یہ اسی سال سے سٹارٹ ہوا ہے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ مل کے ہم بنا رہے ہیں 4 سدہ کا، کرک کا. باقی اڈیپٹیشن پلان بھی بنا ہوا ہے. پر مسئلہ یہ کہ پلان تو ہم بنا دیں گے، ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں کہ وہاں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں. ہر تحصیل کی ولنریبلٹی الگ ہے. کرک میں ڈراؤٹ کا مسئلہ ہے، 4 سدہ میں فلڈنگ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے پلان ہم آپ کو بنا کے دے دیں گے، ہم پالیسی ایڈووکیسی بھی کر دیں گے. انفورسمنٹ کون کرے گا؟ انفورسمنٹ کے لیے تو آپ کو وہاں میکینزم چاہیے، لوکل گورننس سسٹم چاہیے. جب لوکل گورننس سسٹم ہی نہیں ہوگا، ہم آپ کو بے تحاشا پالیسیز بنا کے دے دیں، سپورٹ کر دیں ٹیکنیکلی، یا ٹیکنیکلی ایز اے امپلیمنٹیشن پارٹنر ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم ایکٹ بھی کر دیں، جب تک وہاں گورنمنٹ کی طرف سے انفورسمنٹ نہیں آئے گی وہ چیلنج رہے گا. ابھی ہم لوگ اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی اڈیپٹیشن پلاننگ سٹارٹ کر رہے ہیں، کوئٹہ میں ڈسٹرکٹ لیول پہ کر رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جب لوکل گورننس سسٹم ایٹ پلیس نہیں ہوتا تو ہمارے بنائے ہوئے کوئی بھی پلانس وہاں پر کیسے اطلاق ہوگا؟ تو دیر آر پلانس، ایسا نہیں. ابھی میں آپ کو بہت سے اور پلانس گنوا کے دے سکتی ہوں جس کے لیے ہم پش کریں. ویسٹ مینجمنٹ پہ بات ہی نہیں ہو رہی. KP میں یا سندھ میں کہاں ہے ویسٹ مینجمنٹ؟ بلوچستان میں کہاں ہے ویسٹ مینجمنٹ؟ آپ کے دریاؤں میں، ریلوں میں گند آتا ہے جو کوڑا آپ دریاؤں میں پھینکتے. سو جب ویسٹ مینجمنٹ کے پلانز موجود نہیں ہیں، انفورسمنٹ نہیں ہے، پلان ہم دے بھی دیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں. سو SDPI کا میجر کام ریسرچ کر کے، ایویڈنس جنریٹ کر کے آپ کو پلان آف ایکشن دینا ہے. لیکن اگر آپ اس پلان آف ایکشن کو اڈاپٹ کر کے انفورس نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو جتنے بھی پلانز موجود ہو، انفورسمنٹ کا چیلنج رہے گا ہی رہے گا. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، ہم 92 سے چیخ رہے ہیں. 92 سے اب آ کے تھوڑی بہت امپروومنٹ آئی ہے. امید ہے کہ اس سیلاب کے بعد اگلے سال میں اور آپ بیٹھ کے سیلابوں کو ڈسکس کم سے کم کر رہے ہوں گے کہ تباہی جو ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہے. جی میرا خیال ہے آپ نے بہت اچھا، بڑا کلیئرلی آپ نے بتایا ناظرین کو کہ
معاملہ کتنا ایک طریقے سے ناظرین سمپل ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے, وہ بتا رہی ہیں جی پلانز ہیں, یہ ہیں ایشوز, اور ایک طرح سے پیچیدہ کتنا ہے, کیونکہ پاکستان میں پرائیورٹیز ذرا بڑی گڈمڈ ہوئی ہوئی ہیں جہاں تک سیاست اور طاقت کی بات ہے اس ملک میں. لیکن اب جو چیز نظر آ رہی تھی کہ ذرا بڑے دور ہے اور ابھی خطرہ آپ کے سامنے نہیں ہے, اب وہ بالکل ہر سال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس میں تو میڈیا کا بھی رول بنتا ہے کہ وی شوڈ ناٹ ویٹ فار جسٹ مور اینڈ مور فلیش فلڈز. اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے, اس پر فوکس رکھنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام کا. ناظرین بڑی اہم باتیں آپ نے سنی, اور اللہ کرے یہ جو اس وقت معاملات ہیں اتنے گھمگیر کے پی میں, گلگت بلتستان میں اور اے جے کے میں بھی, دے سیٹل ڈاؤن کوئکلی ان ٹرمز آف دا کلائمیٹ, ان ٹرمز آف دا رین. لیکن دس ایشو از ایکسٹریملی سیریس. اینڈ یہ جو کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب, آئی تھنک شی از ایبسلیوٹلی رائٹ کہ جب آپ کی لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی, ساری گورننس دنیا جہان میں اس لیول پہ اس یونٹ میں سب سے زیادہ کام ہوتا ہے, لیکن یہاں ان معاملات میں بہت گڑبڑ ہے. اینی وے چلیے آگے بات کرتے ہیں کہ جو گڑبڑ بہت دنیا میں نظر آ رہی ہے, اس گڑبڑ میں سے کوئی سمجھ عقل نکلے گی. ایک طرف معاملہ ہے غازہ کا, دوسری طرف ہے یوکرین کا. آفٹر دا بریک ہمارے ساتھ ہوں گے امبیسڈر ضمیر اکرم. اسٹے ود اس. اور ایک گلوبل سطح پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں سونامی ہے یا ہلچل ہے یا کوئی بہت زلزلہ آیا ہوا ہے. بہرحال تھنگز آر ناٹ اسٹیبل, تھنگز آر چینجنگ ایٹ دا گلوبل لیول. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے ایک بڑے ایکسپیرینس ڈپلومیٹ ہیں جو اس وقت ایڈوائزر ہیں ٹو ایس پی ڈی, اور یہ رہ چکے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان ان جنیوا. اور یہ بڑی انہوں نے امریکہ میں بھی سرو کیا ہے, انڈیا میں بھی سرو کیا ہے, اور آج بھی جہاں بیٹھے وہاں سے ہی لکس ویری کلوزلی ایٹ گلوبل سچویشن جو چینج کر رہی ہے اسٹریٹجک لیول پہ. بہت شکریہ. امبیسڈر ضمیر اکرم ہے ہمارے ساتھ. ناظرین ضمیر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تو لیٹ اسٹارٹ ود جو کل میٹنگ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور رشین پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ. اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ میٹنگ جو تھی یہ ایک پازیٹیو نوٹ پہ اینڈ ہوئی, اور اگلی میٹنگ کی بات ہوئی اور زیلنسکی سے بات کرنے کی بات ہوئی اور ملاقات کی بات کوئی طے ہو گئی, تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ سب سے بڑا جو اس کا نتیجہ ہے وہ تو پریزیڈنٹ پوٹن کے لیے ہے, کیونکہ اب تک مغربی ممالک نے ان کو بائیکاٹ کیا ہوا تھا جب سے رشیا نے حملہ کیا تھا یوکرین پہ 2022 میں. تو اب یہ ایک پہلا قدم ہے جو امریکہ نے لیا ہے روس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کہہ دیں, یا بہت بڑا اس کے لیے پوٹن کے لیے اعزاز ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندیشے تھے کہ اس میں سے کوئی سیز فائر کی بات ہوگی یا سیز فائر ہوگا یا کوئی ڈیل ہوگی, وہ تو نہیں ہوا. اور میرا اپنا بھی خیال تھا کہ کوئی اتنی جلدی سے کوئی اس میں سے سمجھوتا نہیں نکلے گا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پازیٹیو چیز یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس پروسیس کو انہوں نے جاری رکھنا ہے. شاید ماسکو میں بھی میٹنگ ہو, پیر کے روز پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میٹنگ ہے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ واشنگٹن میں. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ جو ابھی بھی رہتا ہے, لیکن کئی چیزوں پر انہوں نے کہا کہ ہم میں پیش رفت ہوئی ہے. تو امید ہے کہ اگلی میٹنگز میں اگلی جو مذاکرات ہوں گے اس میں سے کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے گا. لیکن ایک چیز جو بہت واضح اس جو ابھی ابھر کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ رشیا نے یہ کنوے کیا ہے امریکی پریزیڈنٹ کو کہ جی انہوں نے جو علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے, خاص طور پہ کرائمیا, اس کی واپسی کے بارے میں یا جو دوسرے علاقے ہیں ان کی واپسی کے بارے میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس سے بھی بڑا مسئلہ روس کے لیے ہے یوکرین کی شمولیت نیٹو میں. یہ ایک ڈیل بریکر آپ کہہ دیں
اگر یہ امریکہ یا مغربی ممالک اس پر یا نیٹو اس پر قائم رہتا ہے اس پر کہ نہیں یوکرین کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ جوائن کر سکے نیٹو, تو یہ دس ول ناٹ ورک, اور یہ دس آئی سیڈ دس ول بی اے ڈیل بریکر. اچھا, بڑا آپ نے کمپریہنسو بڑی اسپیسیفک باتیں کی. اچھا یہ بتائیے گا, لیٹ اسٹارٹ ود یہ جو آپ نے کہا کہ یو اگری کہ پروسیس از آن گوئنگ, تو اس لیے یہ جو فوری طور پہ کہہ رہے تھے جی جیت ہے یا ہار ہے, یہ غلط اپروچ ہے, یہ ایک پروسیس ہے جو شروع ہو گیا. اچھا آپ نے کہا کہ جو کرائمیا کا واپسی کی بات ہے انہوں نے کہا مشکل ہوگا, بٹ ضمیر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ بار بار ایک لفظ تھا کہ سواپنگ آف ٹیریٹری, تو لگتا یہ ہے کہ گفتگو میں یہ بات آ گئی ہے. آئی مین ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر والی بات پر یہ دونوں پہنچ گئے ہیں کہ اچھا جی اگر سیز فائر ہوگا تو کن ٹرمز پہ ہوگا. تو wouldn't you agree کہ یہ لگ رہا ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے, بیکاز دیکھیے there will have to be some kind of swap, right? یہ اسٹیٹس کو پہ تو نہیں بات رکے گی. اصل جو مسئلہ روس کے لیے ہے وہ ہے کہ نیٹو کو جو بڑھایا جا رہا ہے روس کے طرف, اور ابھی روس کی سرحدوں تک نیٹو پہنچ گیا ہے, تو اس چیز کو اس پر روس کی طرف سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تو نیٹو کا جو مسئلہ ہے, نیٹو کی ایکسپینشن کا جو مسئلہ ہے, وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے روس کے لیے, نمبر 1. نمبر 2, کرائمیا کا مسئلہ جو ہے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے روس کے لیے, کیونکہ شروع سے آپ کو دراصل معلوم ہے کرائمیا میں رشیا کی بلیک سی فلیٹ از بیسڈ ان کرائمیا ویسٹ پول, اور تو وہ بھی روس جو ہے پہلے یہ جنگ سے اور جب یہ مسائل شروع ہوئے تھے روس اور یوکرین کے درمیان, ان دونوں ممالک کے درمیان ایک سمجھوتا تھا جس کے تحت روس یہ بیسز استعمال کر سکتا تھا. ایک سمجھوتا کو, اس سمجھوتے کو کی خلاف ورزی کی تھی یوکرین کی طرف سے. اچھا, دوسرے جو علاقے ہیں جہاں پر روسی بولنے والوں کی اکثریت ہے, وہ بھی علاقے روس کے لیے بہت اہم ہیں, لیکن اس پر مجھے لگتا ہے کہ کچھ سمجھوتا ہو سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ یوکرین مان لے کہ جی ہم ان کو کچھ آٹونومی دینے کے لیے ہم تیار ہیں, ہم ان کی کوئی جو رائٹس ہیں, جو ایک منسک میں اس کے اوپر سمجھوتا پہلے ہو چکا تھا, پھر اگین اس کو خلاف ورزی اس کی ہوئی تھی. تو منسک اگریمنٹ جو ہے اگر اس کو بحال کیا جا سکے تو وہ بھی ایک بیسس ہوگا اس چیز کو حل کرنے کے لیے, بٹ اصل مسئلہ ہے نیٹو کی ایکسپینشن. اچھا, اس پہ اگر آپ نے دیکھا ہو, یقیناً دیکھا ہوگا کہ پوٹن ریپیٹڈ دا فیکٹ کہ انہوں نے کہا کہ مائی کنسرنز ور heard and I am confident and I feel good to something to the extent, exact لفظ نہیں تھے, کہ مجھے اب تسلی ہے کہ جو میرے مسائل ہیں یا جو میرے خدشات ہیں انہیں سنا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ نے انیشلی تو ڈونلڈ ٹرمپ واز سیئنگ ویری کلیئرلی کہ اتنا انہوں نے تنگ کیا اس کو, روس کو, یہ آگے بڑھتے جا رہے تھے ایکسپینشن. اف یو ریکال ان ہز ارلیئر ویکس when he took over, اس کے بعد تو he was acknowledging that. تو لگتا ہے یہ امبیسڈر ضمیر اکرم کہ یہ کچھ بات آگے بڑھ رہی, اور بالکل جو آپ نے بات کہی along these lines کہ شاید کچھ ٹیریٹری کا وہ سواپ کا سوچ لیں, بٹ it will be totally contingent اس پہ. اور before we move to the next topic, تو آپ کا پھر کیا, آپ کی کیا پروجیکشن ہے کہ اگریمنٹ ہو جائے گا کچھ آفٹر 2-3 more meetings, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بات ابھی بھی کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے؟ بہت مشکل ہے اس پر کرنا. میرا اپنا خیال ہے کہ اس پر سمجھوتا ہو سکتا ہے جب تک پریزیڈنٹ ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی سمجھوتا اس میں سے نکل آئے. لیکن ٹرمپ کے سامنے بھی بہت اور اپنے اس کے کیمپ میں کافی مشکلات ہیں. ایک تو اپنے اندرونی اس کے مشکلات جو ہیں وہ جو دوسری طرف ہے, دوسری اپوزیشن ہے, وہ اس چیز کی بہت سخت تنقید آلریڈی شروع کر دی ہے انہوں نے. دوسری طرف ویسٹرن یورپ کے جو نیٹو کے ممبرز ہیں, خاص طور پر فرانس ہے, برطانیہ ہے, یہ ممالک بھی جو وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پوٹن کے ساتھ سمجھوتا ہو, اور جو پوٹن کے خلاف سینکشنز لگائی گئی ہیں وہ ہٹائی جائیں. تو یہ ابھی تک بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں.
یہ اچھی چیز ہے کہ پیوٹن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان کچھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے، اور اسی بیسس پر مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس میں سے پازیٹیو آؤٹ کم نکلے. لیکن اس کے لیے رشیا کے جو جیسا پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا جو روٹ کاز ہے اور وہ ہے نیٹو ایکسپینشن، اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. بالکل میرا خیال ہے کہ بیسڈ آن واٹ یو آر سیئنگ اور جو ہم ابھی تک دیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ بالکل دس از دا بگننگ آف اے پروسیس جہاں کہ آپ کوئی نہ کوئی آؤٹ کم دیکھیں گے، اس کی سیٹلمنٹ دیکھیں گے. کیونکہ دیکھیں نا، کل کو یہ سیٹل ہو جاتی ہے چیز اور یہ سیز فائر کی طرف جاتی ہے تو اٹس اے ہیوج ڈیل فار دا ہول آف یورپ، اور مطلب کہ پوٹن کے لیے، یورپ کے لیے، زیلنسکی کے لیے، ہر ایک کے لیے ہے. تو دیکھیں ابھی جو اتنی سخت پوزیشنز لی ہوئی ہیں انہوں نے رشیا پہ، کہ اکنامکلی اٹس ناٹ سوٹنگ مینی آف دیز کنٹریز، حالانکہ ڈیفنس پرسپیکٹو میں لی ہوئی ہیں. لیکن لگتا یہ کہ I'd bet on this ضمیر کہ یہ ہو جائے گی اگریمنٹ. It will take some time. What's your final word on this? I agree کہ اس پہ کوئی سمجھوتا نکل آئے گا. کچھ ٹائم لگے گا پروسیس کو کمپلیٹ ہونے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی سمجھوتا اس میں سے نکل آئے گا. تو ناظرین ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد تو بہت ہی ایک دل خراش، اتنی بڑی ٹریجڈی، اور اب تو الفاظ بھی نہیں رہ گئے جینوسائیڈ کی بات کرنے کے لیے. تو اس پہ بات کریں گے کہ ادھر ٹرمپ صاحب کدھر پہنچے ہوئے ہیں اور ادھر دیکھیں کہ معاملے کو کس سطح پر دھکیلا گیا ہے. اور بربریت کوئی لفظ نہیں ہے جی، nothing is enough. فلسطینیوں کی جب بات کریں ضمیر اکرم صاحب سے کریں گے آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا یعنی کہ اتنا فساد ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہی کہیں گے، اتنا بڑا ڈرامہ ہے. وہ بات ہو رہی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کی. تو اسٹیٹ کہاں ہے؟ کیا رہ گیا ہے غازہ میں، اور ویسٹ بینک میں کیا کر رہا ہے اسرائیل؟ اور دنیا ایک اور طرف نکل گئی ہے. پہلے تو جینوسائیڈ نہیں روک رہے تھے، اب اس ڈرامے پہ آ گئے. ضمیر اکرم صاحب، یہ اٹس گریو ٹریجڈی ہے. جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ، وار کرائمز، یہ سارے ملا کے جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں اور ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کے خلاف. اور مغربی دنیا جو بڑی باتیں کرتے ہیں ادھر ان کے ممالک میں، ان ممالک میں ہیومن رائٹس کے، انسانی حقوق کے بارے میں اور ایسی چیزوں کے بارے میں اور گلوبل آرڈر کے بارے میں، یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. یہ جھوٹ ایکسپوز ہو چکا ہے کیونکہ اسرائیل کے خلاف ان ممالک نے، کسی بھی ایک ملک نے کچھ بھی نہیں کیا لفاظی کے علاوہ. لیکن سب سے زیادہ جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم دنیا میں بھی، اسلامی ممالک میں بھی، ہم نے بھی زیادہ کچھ نہیں کیا ان بیچاروں کے لیے. میں صرف کہ ہم تقریریں کرتے ہیں OIC کی میٹنگ میں بیٹھ کے، لیکن آن دا گراؤنڈ ہم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور یہ فلسطینی عوام کی قوم کی بہادری ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی تک لڑ رہے ہیں. اور اتنے بروٹلی ایکسیکیوٹیڈ وار مشین جو اسرائیل کی ہے، جو امریکہ کے سپورٹ سے وہ یہ کر رہے ہیں سب کچھ. تو اصل میں لیکن میں اس کو لانگ ٹرم میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو بھی اقدامات اسرائیل کر رہا ہے اور یہ نتنیاہو کی حکومت کر رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی ایک قسم کی ڈیسپریشن ہے نتنیاہو کو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. کیونکہ جو اس نے شروع کیا غزہ کے خلاف اور پھر ایران کے خلاف، ان دونوں فرنٹس پر اس کی جو مقاصد سے جو تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے. اور اس کے اندرونی اس کے خلاف تنقید بہت ہو رہی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اور وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ اس قسم کے اقدامات، اور کہ ابھی ہم غزہ کے اوپر آکوپائی کر لیں گے اور اس طرح کی. اصل میں ان اقدامات کی وجہ سے اسرائیل کی سالمیت جو ہے وہ
بہتر نہیں ہوگی، وہ اور خراب ہوگی، ان کے مسائل اور بڑھیں گے. کیونکہ دیکھیں اتنے ملینز آف پیلسٹینینز کو آپ کوئی فائنل سولوشن تو آپ کر نہیں سکتے ہیں. یہ لوگ اگر ان کو آپ دھکیل کے باہر بھی نکال دیں، وہ ہوں گے تو صحیح، وہ اپنے ملک کو تو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اسرائیل کے خلاف ان کی جد و جہد چلتی رہے گی، اور اسرائیل اس جد و جہد کی وجہ سے اور کمزور ہوگا اور ان کے اوپر مشکلات آئیں گی. تو اس کا صرف حل جو بہت پہلے لوگوں نے پر اس پر معاہدہ بھی ہو چکا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ایک الگ ایک ملک ہونا چاہیے، اور وہی ایک جو ہے حل اس مسئلے کا. اچھا جی، تو جی سوری ضمیر، یہ بتائیے تو ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ ویری کوئکلی بفور وی موو آن ٹو فارن منسٹر؟ آئی سی میں اس پر کافی پر امید ہوں کہ یہی حل نکلنا ہے آخر میں، کیونکہ نتنیاہو جو ہے اور اس کی جو لکود پارٹی ہے اس کے اندر اگر پھوٹ پڑ گئی، نتنیاہو خود ہٹا دیا گیا یا ریزائن کر دے یا الیکشن ہار جائے، جو بھی ہو، اصل میں اسرائیل کے جو عوام ہے، میجورٹی جو ہے، وہ بھی امن چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہر روز ان کے پاس میزائل اٹیک ہو یا دوسری قسم کی ان کے ساتھ جو مسائل ہو رہے ہیں. اور ایران نے ان کو دکھا دیا ہے کہ جی آپ محفوظ نہیں ہیں، آپ کے جو آئرن ڈوم اور یہ ساری چیزیں ہیں، جو اس کے باوجود آپ کے جو شہر ہیں ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس قسم کی سچویشن میں یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اچھا، تو بڑی دلچسپ بات ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کے زیادہ آپٹیمسٹک ہے یہ آؤٹ لک کے اس ٹریجڈیز، جینوسائیڈ، بربریت کے باوجود آپ کا خیال ہے کہ، اور یہ جو گریٹر اسرائیل کی پش ہے، اس کے بعد امریکہ کی سپورٹ، آل آف دس از ان فرنٹ آف اس، آپ پھر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ فلسطینی اسٹیٹ کی طرف بات بڑھے گی. تو چلیں، لیٹ سی، وی ول کیپ an eye on this. اس پر ہم بات کرتے ہیں. اس میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلم ممالک ہیں، OIC آرگنائزیشن ہے، اس کو ایک بہت پرو ایکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو ہیں انکلوڈنگ پاکستان کی طرف سے ہم جو ہے اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایز اے گروپ، خاص طور پہ جو عرب ممالک ہیں جو اسرائیل کے نیبرز ہیں، ان کو زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. جی، لیکن یہ تو آپ کہتے رہے، سب کہتے رہے نا کہ کریں کوشش، لیکن آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ کتنی کس نے کوشش کی ہے. ابھی تو ایجپٹ نے کوئی 22 پتہ نہیں کتنے بلین یا ملین ڈالر کا ہیوج 3.2 بلین ڈالر کا پروجیکٹ سائن کیا ہے اسرائیل کے ساتھ. تو گیس کا پروجیکٹ، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں گے جی کہ یہ، کیونکہ جو فلسطینی ہیں وہ بڑی بہادر قوم ہے. جی، انہوں نے ثابت کر چکے ہیں، دکھایا ہے انہوں نے، ہاں، کہ وہ ان کا جتنا بھی ان کے خلاف ظلم ہو، بربریت ہو، اس کے باوجود وہ لڑتے رہیں گے. تو ان کو وہ یہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. ٹھیک ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ جو ایک گلوبل پوری کی پوری پاور جو سین ہے، وہ تو کمپلیٹلی اسرائیل کے پیچھے ہے، از ایٹ دا بیک آف اسرائیل، لیکن آپ فرما رہے ہیں اس کے باوجود جو فلسطینیوں کی ہمت ہے، جو ان کی جرت ہے، جو ان کی استقامت ہے اپنے فائٹنگ فار دیئر اون رائٹس، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رنگ لائے گی انشاءاللہ کسی دن. ایونچولی وہ کامیاب ہوں گے. چلیں، تھینک یو ویری مچ امیر اکرم ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین، اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.